أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، اعوذ پناہ مانگتا ہوں، برب رب کی، ناس لوگوں کے، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملکی بادشاہ ناس لوگوں کا، الہی معبود ناس لوگوں کا، من سے شر شر، وسواسی وسوسہ ڈالنے والے، خناس پیچھے ہٹنے والے کے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی وہ جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، صدوری سینوں، ناس لوگوں کے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینے میں، من الجنتی جنات میں سے، والناس اور انسانوں میں سے۔ اچھا، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں معوذتین کے نام سے مشہور ہیں، اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنی زریق کے یہودیوں میں سے ایک شخص نے جادو کر دیا تھا جسے لبید بن عاصم کہا جاتا تھا۔ اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہو گیا تھا کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام کیا ہوا نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر فرمایا کہ عائشہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے جو کچھ میں نے اپنے مرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے دریافت کیا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، کھجور کے پٹوں پر جادو کیا ہے۔ پھر سائل نے دریافت کیا کہ یہ چیزیں کہاں پر ہیں، جواب دیا کہ ذی اروان نامی کنویں میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس خواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں، اور وہاں جا کر دیکھا کہ اس کنویں کا پانی ایسا رنگین ہو چکا ہے جیسے اس میں مہندی ڈال دی گئی ہو، اور وہاں کے جو کھجور کے درخت تھے وہ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے شیاطین کے سر ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے ان چیزوں کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عافیت دے دی تو مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ لوگوں میں شر پھیلاؤ، یعنی مجھے اس کا چرچا کرنا پسند نہیں تھا، لہٰذا میں نے ان چیزوں کو دفنا دیا۔ اور اسی طرح تفسیر روح المعانی میں ہے کہ مذکورہ کنویں سے جب کھجور کا گچھا نکالا گیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھنگی بھی تھی اور مبارک بال بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شریفہ بھی تھی جو موم سے بنائی گئی تھی اور اس میں سوئیاں گھڑی ہوئی تھی، اور ان بالوں میں 11 گھریں لگی ہوئی تھی۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی دونوں صورتیں لے کر حاضر خدمت ہوئے، اور ان دونوں صورتوں کی مجموعی طور پر 11 آیتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایک ایک آیت پڑھتے جائے اور ایک ایک گھیرا کھلتے جائے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھے اور ایک ایک گھیرا کھولتے گئے اور سوئیاں بھی نکالتے گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے شفایاب ہو گئی۔ تو یہ اسی موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو سحر ہوا تھا، اسی موقع پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں، اسی لیے یہ دونوں صورتیں رد سحر، رد جادو، رد وساوس شیاطین، ان سب کے لیے ہے، ان سب کو دور کرتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، مجھ پر سحر ہوا ہے، اور اسی طرح ہر قسم کے پیروں فقیروں کے در پر در بدر پھرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
خود اس کا حل بتایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سورت کی ایک ایک آیت پڑھو اور ایک ایک گھیرا کھلتے جاؤ. تو اسی طرح اگر کسی کو یہ شبہ ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے تو اس کا بہترین حل یہ قرآن میں ہے. یہ دونوں صورتیں جادو کو توڑنے والا ہے, جادو کا رد ہے. تو دیکھیے اس سورہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں اور اللہ کی ذات سے پناہ طلب کی ہے, اور وہ 3 صفات ہے رب الناس, ملک الناس اور الہ الناس. لوگوں کا پالنے والا رب, لوگوں کا بادشاہ اور مالک, اور لوگوں کا معبود اور جس کی پرستش کی جاتی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ تو سارے مخلوقات کی رب ہے, مالک ہے, الہ ہے, لیکن یہاں پر صرف لوگوں کا اور ناس کا ذکر اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وسوسہ ڈالنے والے انسانوں ہی کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں. اس کے لیے رب اور مالک اور الہ کی اضافت الناس یعنی لوگوں کی طرف کی گئی ہے, جس میں یہ بتا دیا ہے کہ وسوسہ ڈالنے کے شر سے انسانوں کا رب ہی بچا سکتا ہے. یعنی جس طرح وسوسہ انسانوں کے دل میں ڈالتا ہے, اسی طرح اس کے شر سے بچانے والا انسانوں کا رب ہے, اور ان وسوسوں کے اثر سے انسانوں کو محفوظ رکھنے والا صرف اللہ کا ذات ہے, لوگوں کا رب ہے, بادشاہ اور معبود ہے. اور نفوس انسانیہ میں جو برے وسوسے آتے ہیں عموماً ایسے وسوسے ہوتے ہیں جن پر عمل کرنے سے دین و ایمان تباہ ہو جاتا ہے انسان کا. اس لیے اہل معرفت نے فرمایا ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کے ذریعے ان وسوسوں سے جو انسان کے دین اور ایمان کو خراب کرتا ہے ان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے, کیونکہ شیطان جو ہے انسان کے دل میں ہر قسم کے وسوسے ڈالتا ہے, گناہوں کا کبھی خیال ڈالتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, کبھی مثلا اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات, علم و قدرت وغیرہ کے بارے میں طرح طرح کے سوالات اٹھاتا ہے کہ اگر ان کا جواب نہ دے پائے تو انسان کا ذہن مغشوش ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کفر کے حدود تک بھی پہنچاتا ہے. تو جب ایسے خیالات آئے کہ گناہ کا خیال دل میں آئے تو تباً وہ شیطان ہی ڈالتا ہے انسان کے دل میں. اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی سوال انسان کے ذہن میں اٹھ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے اور یہ صورتیں قل اعوذ برب الناس پڑھ لی جائے, تاکہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جو کوشش کر رہا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال دے وہ وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے اور بھاگ جائے. اور اہل کفر پر شیطان وسوسہ اس طرح ڈالتا ہے کہ ان کو کفر پر جمے رہے, یعنی کوشش کرتی ہے کہ وہ کفر پر اور شرک پر جمے رہے, اور اہل ایمان کے بارے میں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایمان سے پھر جائیں. تو اسی وجہ سے اس صورت میں فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ پناہ مانگے لوگوں کے رب کا, لوگوں کے مالک کا, لوگوں کے معبود کا, شیطان کے شر سے, وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہاں جو من شر الوسواس الخناس, وسوسے ڈالنے والے شیطان کی ایک صفت خناس بیان فرمائی ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی کس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے سونڈ کو انسان کے دل پر جمائے ہوئے ہیں, اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, فوراً بھاگ جاتا ہے, اور اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے. اسی کو الوسواس الخناس بتایا کہ یعنی شیطان کمین میں رہتا ہے, انتظار میں رہتا ہے کہ کب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور میں اس کے دل کو لقمہ بناؤں یا اس کے دل میں وسوسہ ڈالوں. اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. آخر میں فرمایا کہ من الجنۃ والناس, لوگوں میں سے یہ وسوسہ ڈالنے والا اگر لوگوں میں سے ہے, شیطانوں میں سے ہے یا لوگوں میں سے ہے, ان سب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو شیطان تو انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے, لیکن بعض انسان بھی ہے جو وسوسے ڈالتے ہیں لیکن اندر تو نہیں ڈالتے, البتہ باہر سے زبانی طور پر اقوال کے ذریعے اور جسمانی حرکات اور اعمال کے ذریعے وسوسے ڈالتے ہیں, یعنی انسانوں کو راہ حق سے ہٹانے اور کفر, شرک اور معاصی میں فوائد بتاتے ہیں اور دنیاوی منافع سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی طرح اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ انسانوں کو راہ حق سے ہٹائیں. اور آج کل تو وسوسوں اور گمراہی کے آلات کی بہت زیادہ کثرت ہے, جیسے یہ ٹی وی, ڈش, وی سی آر, انٹرنیٹ وغیرہ. ان کے ذریعے اگر انسان غلط
راستے پر چل پڑے، غلط حرکات پہ مبتلا ہو جائے. اور یہ سب سے بڑا یعنی ایک انسانی وسوسے ہے جن کے ذریعے انسان راہ حق سے ہٹ جاتا ہے. یعنی شیطانی وسوسے وہ ہے جو اندرونی طور پر انسان کو راہ حق سے ہٹاتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور انسانی وسوسے وہ ہے جو بیرونی طور پر یا ظاہری طور پر انسان کو کسی نہ کسی ذریعے سے راہ حق سے ہٹاتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو اس صورت میں اس طرح کے تمام وسوسوں سے جو انسان کی ہو یا شیاطین کی ہو، جو انسان کو گمراہ کرنے کے باعث ہوتا ہے اور انسان کے حق کی راہ سے ہٹاتا ہے، اس سب کی شر سے پناہ مانگا ہے. یعنی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کے، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اگر وہ جنات میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ ہم سب کو شیطان اور انسانی شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کے وسوسوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.